بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی تاریخ عظیم حکمرانوں اور سپہ سالاروں سے بھری ہوئی ہے۔ طارق بن زیاد بھی ایک عظیم مسلم سپہ سالار تھا۔ طارق نے ہسپانیہ، جس کو ہم اسپین کے نام سے جانتے ہیں، سن 711 میں فتح کیا تھا، اور اس فتح کی بدولت مسلمانوں نے تقریباً 800 سال تک یورپ پر حکومت کی۔ موسیٰ بن نصیر نے ہسپانیہ میں ویزیگوت بادشاہ کے مظالم سے تنگ عوام کے مطالبے پر طارق کو ہسپانیہ پر چڑھائی کا حکم دیا۔ 30 اپریل 711 کو طارق بن زیاد کی افواج جبرالٹر پر اتری۔ یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جبرالٹر اس علاقے کے عربی نام جبل الطارق کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ یہاں طارق بن زیاد کی 7000 فوج کا مقابلہ دشمن کی 1 لاکھ فوج سے تھا۔ سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے طارق نے اپنی فوج کو ایک خطبہ دیا تھا جس نے سپاہیوں میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ طارق بن زیاد کا خطبہ کچھ یوں تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل نالج زون 360 کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اے لوگو، اب راہ فرار کہاں؟ سمندر تمہارے پیچھے ہے اور دشمن تمہارے آگے۔ اللہ کی قسم، تمہارے لیے صدق و صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ جان لو کہ تم اس جزیرے نما میں اس قدر بے وقت ہو کہ کم ظرف لوگوں کے دسترخوان پر یتیم بھی اتنے بے وقت نہیں ہوتے۔ تمہارا دشمن اپنے لشکر، اسلحے اور وافر خوراک کے ساتھ تمہارے مقابلے میں نکلا ہے۔ ادھر تمہارے پاس کچھ نہیں سوائے اپنی تلواروں کے۔ یہاں اگر تمہاری اجنبیت کے دن لمبے ہو گئے تو تمہارے لیے خوراک بس وہی ہے جو تم اپنے دشمن کے ہاتھوں سے چھین لو۔ اگر تم یہاں کوئی مارکا نہ مار سکے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہاری جرت کی بجائے تمہارے دلوں پر دشمن کا رعب بیٹھ جائے گا۔ اس سرکش قوم کی کامیابی کے نتیجے میں جس ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دشمن نے اپنے قلعہ بند شہر تمہارے سامنے ڈال دیے ہیں۔ اگر تم جان کی بازی لگانے کو تیار ہو جاؤ تو تم اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ میں تمہیں ایسے کسی خطرے میں نہیں ڈال رہا جس میں کودنے سے خود گریز کروں۔ اس جزیرہ نما میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے اور اس کے دین کے فروغ کے لیے اللہ کی طرف سے ثواب تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ یہاں کے غنائم خلیفہ اور مسلمانوں کے علاوہ خاص تمہارے لیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے۔ اس پر دونوں جہانوں میں تمہارا ذکر ہوگا۔ یاد رکھو، میں تمہیں جس چیز کی دعوت دیتا ہوں اس پر خود لبیک کہہ رہا ہوں۔ میں میدان جنگ میں اس قوم کے سرکش راڈرک پر خود حملہ آور ہوں گا اور انشاءاللہ اسے قتل کر ڈالوں گا۔ تم سب میرے ساتھ ہی حملہ کر دینا۔ اگر اس کی ہلاکت کے بعد میں مارا جاؤں تو تمہیں کسی اور ذی فہم قائد کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر میں اس تک پہنچنے سے پہلے ہلاک ہو جاؤں تو تم میرے عزم کی پیروی کرتے ہوئے جنگ جاری رکھنا اور سب مل کر اس پر ہلہ بول دینا۔ اس کے قتل کے بعد اس جزیرہ نما کی فتح کا کام پایہ تکمیل کو پہنچانا۔ راڈرک کے بعد اس کی قوم متی ہو جائے گی۔ طارق بن زیاد کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ انہوں نے اندلس کے ساحل پر پہنچ کر اپنے بحری بیڑوں کو آگ لگا دی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی فوج کی سپاہی واپسی کے بارے میں نہ سوچیں۔ تاہم اکثر روایات کے مطابق یہ قصہ درست نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری ایام طارق بن زیاد نے قسم پسری میں گزارے، بلکہ یہاں تک کہ انہیں مساجد کے باہر سوال کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر اسے اموی سلطنت کے اس عظیم سپہ سالار کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کہا جائے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔